إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ آیات کریمہ 29ویں پارے کی اور سورہ مرسلات کی آخری آیتیں ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ آخری پارہ شروع ہوگا 30واں پارہ. تقریباً 7.5 سال پہلے یہ پھر دوسری مرتبہ جو درس قرآن شروع ہوا وہ ابھی 7.5 سال ہو گئے ہیں. یہ آخری پارہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنانے میں سننے میں اپنی طرف سے فضل فرمایا، آسانی فرمائی، ورنہ یہ کام کوئی آسان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت شامل حال ہو تو پھر کر ہی لیتے ہیں، ورنہ قرآن کو سمجھنا یا پڑھانا تفسیر کے ساتھ یہ اللہ کا خالص کرم اور مہربانی ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے ان کو گھسیٹ کر کے کھینچ کر کے جہنم کی طرف لایا جائے گا. کوئی وہاں نرمی نہیں ہوگی اور آگ کے اندر بھڑک رہے ہوں گے. آگ بھی بڑی خطرناک ہوگی. اگر لوگ بات کرنا چاہیں گے تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے سامنے خود ریکارڈ آ چکا ہوگا کہ تم واقعی اس جہنم کے حقدار ہو. یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا قیامت کا انجام بیان فرمایا اور پھر آخر میں بڑی سختی کے ساتھ جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ خبردار اپنے آپ کو ابھی سے سنبھال لو، ورنہ تم نیک لوگوں کو جو ملنے والی نعمتیں برکتیں ہیں ان سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور جہنم کے ایندھن بنو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً پرہیزگار لوگ سائے میں اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور پھل فروٹ بھی ملیں گے اسے جو خود وہ چاہ رہے ہوں گے. اور اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو سیر ہو کر کے خوشی کے ساتھ مزے کے ساتھ ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اچھائی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ عطا کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی لوگ نعمتوں میں ہوں گے. کون سی نعمتیں ان کو ملیں گی؟ سایہ بھی ملے گا، چشمے بھی ہوں گے، پھل فروٹ بھی ہوں گے، کھانے پینے کی مکمل چھوٹ بھی ہوگی. اور یہ انجام ہے پرہیزگار لوگوں کا. پرہیزگار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو ہر طرح کی نافرمانی سے پرہیز کرے، بچے. سب سے بڑی نافرمانی کفر یا شرک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کر دے، یہ ہے سب سے بڑا یعنی نافرمانی اور گناہ.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسا کسی اور کو سمجھے، شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ بھی رزق دینے والا ہے، اور فلاں قبر والا، مزار والا، کوئی پیر، کوئی بت، کوئی انسان، کوئی عامل، کوئی بھاپو، ان کے لیے اگر بولتا ہے کہ یہ رزق دینے والے ہیں تو یہ ہیں کٹر قسم کے مشرک۔ اسی طریقے سے پھر کبیرہ گناہ کرنے والے، یہ بھی پرہیزگاری سے دور ہیں۔ کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ جس گناہ کے بارے میں کوئی بھی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہو، دنیا کی سزا ہو یا آخرت کی سزا ہو، یہ سارے کبیرے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے جہنمی ہیں، تو یہ کبیرہ ہو گیا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے جہنمی ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو گیا۔ رمضان کے دن میں کھانے پینے والے جہنمی ہیں، یہ کبیرہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو بندہ چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ کبیرہ ہے۔ جو شراب پیے گا اسی کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ کبیرہ ہے۔ جو زنا کرے گا اسی کو سنسار کیا جائے گا، یہ کبیرہ ہے۔ جو کسی پاک آدمی پر تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، یہ کبیرہ ہے۔ پائنچے جو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جلے گا، تو یہ کبیرہ ہے۔ تو جو بھی ایسا گناہ جس کے بارے میں کوئی بھی سزا بتلائی ہو، بھلے دنیا کی یا آخرت کی، تو یہ کبیرے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو پرہیز کرنے والے ہیں شرک سے، کفر سے، کبیرہ گناہوں سے یعنی نافرمانی سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ انعام یہ عطا کریں گے کہ سایہ ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ، عرش کا سایہ، اپنی نیکیوں کی برکت کا سایہ۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے کہ سختی، گرمی کی سختی ایسی ہوگی کہ جیسے آدمی سمجھے گا کہ سورج ایک نیزے کے برابر آ گیا، سورج ایک نیزے کے برابر آ گیا۔ ابھی اس وقت یہ سورج زمین سے لاکھوں میل دور ہے، 1-2 میل نہیں، لاکھوں میل دور ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گرمی دیکھو، گرمی کے موسم میں کیسے تنگ کرتی ہے، تڑپاتی ہے۔ آدمی جب کمرے سے باہر نکلے، تپش پر جائے، کشتی میں چلا جائے، اوپر سے چھت نہ ہو، یا ویسے ہی کہیں پیدل جا رہا ہو، تو کتنا آدمی اس میں تنگ ہوتا ہے۔ پھر یہ سورج کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں، کبھی ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، کبھی دوسری سے، کبھی تیسری سے، 90 جگہیں ہیں تقریباً جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ تو کبھی تھوڑا قریب ہوتا ہے، کبھی تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ جب قریب ہوتا ہے نا، سامنے ہوتا ہے، تو گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ جب سائڈ سے چلا جاتا ہے جیسے سردی کے موسم میں، تو پھر وہاں گرمی کم ہوتی ہے۔ جو لاکھوں میل دور سورج، اس کی اتنی تپش ہے، وہ اگر تھوڑا قریب آ جائے تو پھر انسان کا کیا حشر بنے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم چشمے پہنتے ہیں نا، عینک، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور والی چیز کو قریب کر کے دکھاتا ہے۔ جتنا موٹا شیشہ ہوتا ہے نا، اتنا دور والی چیز کو قریب کر کے دکھاتا ہے۔ آدمی ویسے کچھ پڑھنا چاہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، چشمہ سامنے لگا دیا، پھر وہ پڑھ لیتا ہے، یعنی وہ دور والی چیز کو قریب کر دیا۔ تو اسی ہی شیشے کو، عینک، چشمے والے شیشے کو اگر آپ سورج کے سامنے رکھ کر کے کسی کاغذ کے سامنے کرو تو کاغذ جل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سورج کی تپش تھوڑی سی قریب آ گئی۔ تو اگر قیامت کے دن یہ سورج نیزے کے برابر اتنی تیزی اور سختی ہو تو پھر آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اس سختی کے اندر، اس پریشانی کے اندر پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سایہ آئے گا۔ آپ اندازہ کرو کتنی وہاں سائے کی ضرورت ہوگی۔ اور دوسری چیز، وعیون، اور چشمے بھی ہوں گے۔ جیسے ہی انسان کو گرمی لگتی ہے تو پیاس لگتی ہے، تپش لگی، چاہتا ہے پانی پیوں، تو وہاں آپ کو 1-2 گلاس پانی کے نہیں ملیں گے، 1-2 پیالے نہیں ملیں گے، پورے چشمے تمہارے ہیں، لو بھائی مزے کرو۔ وفواکہ، اور میوے ملیں گے، پھل ملیں گے، فروٹ اعلیٰ قسم کا۔ کون سا فروٹ ہوگا؟ مما یشتہون، جو چاہیں گے۔
یہ بھی نہیں کہ بھائی یہ مہنگا ہو گیا، نہیں ہے، یہ کوئی تمہارے لیے پیٹ پر بوجھ پڑے گا، اس کو چھوڑو، نہیں، جو چاہو جتنا چاہو جتنا کھاؤ، کوئی آپ کے اوپر نہ بوجھ ہوگا نہ روک ہوگی، نہ کوئی منع کرے گا کہ کیوں، نہ ہی پھر کھانے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوگی۔ جب فواکہ ہیں، پھل فروٹ اعلیٰ قسم کے ملیں گے تو روٹی شوٹی تو ویسے ہی مل جائے گی، جو چاہو گے ملے گا۔ اور پھر اعلان بھی ہوگا کہ کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کھاؤ پیو دبا کے کھاؤ، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنیئا مزے کے ساتھ، سیر ہو کر کے، خوشگواری کے ماحول میں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں، بس کھاؤ پیو۔ کس وجہ سے؟ دنیا میں تم نے اچھے عمل کیے تھے، اس وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی جماعت میں شامل فرمائے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھائی کرنے والوں کو ہم یہ بدلہ دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اچھائی کریں، ہمیں بھی چاہیے ہم اچھائی کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی اچھائی، لوگوں کے معاملے میں بھی اچھائی، لوگ کہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ از خود اچھی چیز کے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ عزت والی ہوتی ہے۔ کوئی دکاندار اگر دکان کھول کر کے ایمانداری کے ساتھ دکان چلائے تو سارے لوگ بولتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ سامان لینا ہے تو اسی سے لے لو۔ اگر کوئی بھی اس طریقے سے یاری دوستی مجلس محفل کا مسئلہ ہے تو بھی جو اچھا ہوگا نا سارے تعریف کریں گے، یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، آپ اس سے مشورہ کرو، یہ اچھا مشورہ دے گا۔ اگر کوئی مجبور محتاج ہے نا تو بھی صدقہ خیرات کرنے والے کی لوگ ہی تعریف کریں، یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اچھائی کرنے کی کوشش کرو، یہ انعامات ملیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جبکہ جہنم اور تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو بھی قرآن کے دین کے کسی بات کو جھٹلاتے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، ان سے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کھاؤ اور تھوڑے دنوں کا سامان اکٹھا کر لو، یقیناً ہو تو تم مجرم۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر کافر بھی کھاتے پیتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے پیتے ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، جنتی ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی بازاروں سے سامان لیتے ہیں، یہاں ہی تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کچھ۔ اور برے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے کھاتے پیتے سب کچھ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مجرموں کے لیے اعلان ہے کہ کھاؤ پیو، تھوڑے دنوں کا سامان اکٹھا کرو، بھلے مر گئے تمہارا نعمتوں کے ساتھ تعلق کٹ گیا، ابھی پھر قبر میں پہنچتے ہی تمہارے لیے عذاب شروع ہو گئے۔ جبکہ مومن آدمی ہے نا، وہ دنیا میں جو ملا ٹھیک ہے، نہیں ملا قبر کے اندر قرآن اس کی سفارش کے لیے آ جائے گا، نیک عمل اس کی سفارش کے لیے آ جائیں گے، قیامت تک کے لیے 1000 سال ہوں، 500 سال ہوں، 50 سال ہوں، 1 سال ہو، جب تک قبر میں رہے گا تب تک اس کا دل بہلایا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو سائے میں ہوگا، سکون میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ مجرم لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو تو نہیں کرتے۔ جب مجرم لوگوں کی یہ نشانی ہے، جب ان کو بولا جائے نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے۔ یہاں رکوع کرنے کا لفظ آیا ہے، رکوع کی معنی ہوتی ہے جھک جانا، رکوع کی معنی ہے جھک جانا، اور جھکنا پھر اسی طرح نماز میں جو ہم رکوع کرتے ہیں یہ بھی جھکنا ہوا۔ اسی طرح سے جھک جانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے مسئلے کے سامنے جھک جانا۔ کوئی بھی حکم آ گیا نا تو ابھی اپنی مرضی کو چھوڑ کر کے شریعت کے سامنے جھک جاؤ۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اپنے حرام کاروبار کو چھوڑو، لیکن مولوی صاحب نے بولا کہ حرام کو چھوڑو تو آپ شریعت کے مسئلے کے سامنے جھک گئے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے مجرم نہ ہونے کی نشانی۔
اور کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آیا، آپ اس کے سامنے ڈٹ گئے، جھکے نہیں، شریعت کے مقابلے میں آ گئے، جھکے نہیں، تو پھر یہ بندہ ہوا مجرم۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی جہنم ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کس بات میں اس کے بعد بھی یہ ایمان لا سکتے ہیں۔ اتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں سمجھایا، پھر بھی اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، نہ مانے، تو آخر کون سی بات ہو سکتی ہے جو تمہیں سمجھائے۔ پیغمبر کریم سے بڑھ کر کے سچا، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے احسان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ جب سچے آدمی رسول اللہ کی بات نہیں مانتے، جب اتنے بڑے احسان اور کرم نواز رب العالمین اس کی بات نہیں مانتے، تو پھر آپ کو سدھارنے کا طریقہ ہے کیا؟ پھر تو یقین ہے کہ تم سدھرنا چاہتے ہی نہیں ہو، پھر نتیجہ انجام وہی مجرموں والا ہوگا، جہنم۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ مکمل ہو جائے، یہ صورت اور آخری آیت کریمہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد بھی کس بات پر یہ ایمان لائیں گے، تو اس وقت میں کہنا چاہیے آمنا باللہ وبما انزل۔ سارے بولے آمنا باللہ وبما انزل، مانا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات پر بھی ہم ایمان لائے، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ آمنا باللہ وبما انزل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ پڑھنا، پڑھانا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔